أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने जाहिर होगी। अगर ऐसा है तो मुझे कंफर्म कर दें, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सर। ओके, शुक्रिया। तो हमने जो हमारा जो सिलसिला अभी चल रहा है वो ये चल रहा है कि पहले हमने उन अल्फाजों को एराब के ताल्लुक से देखा कि जो अपने एराब को हरकत के जरिए जाहिर करते हैं। यानी अगर उन अल्फाजों को या उन कलिमात को अगर अपना एराब रफा की हालत में जाहिर करना हो तो पेश के साथ, अगर नस्ब की हालत में आना हो तो फतहा या जबर के साथ, कसरा की हालत या जर की हालत दिखाना हो तो कसरा के साथ या जेर के साथ, और जज्म की हालत दिखाना हो तो सुकून के साथ। तो हमने इनमें अ, यानी ये रिकैप है, यानी पिछले में हमने पढ़ा था मुफरद के बारे में कि ये भी अपने एराब को इसी तरह जाहिर करते हैं। फिर हमने जम तकसीर का पढ़ा। फिर हमने जम मुअन्नस सालिम का पढ़ा, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, इस तरह। फिर हमने फेल मुदारे का जो पहला सीगा होता है यफ़अलु के पैटर्न पर, इसको पढ़ा। फिर जब हमने इसको मुकम्मल किया तो हम किस में आए, हम अब उन अल्फाजों की तरफ अपने फोकस को कर रहे हैं कि जिनका एराब अब यानी हरकत से नहीं बल्कि हरूफ से जाहिर हो रहा है, हर्फ के जरिए से जाहिर हो रहा है, लेटर्स के जरिए से जाहिर हो रहा है। तो इनमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मुसन्ना। और हमने देखा कि मुसन्ना अपने एराब को वाव से जाहिर सॉरी अलिफ से जाहिर करता है, रफा की हालत में अलिफ से जाहिर करता है, और नसब की हालत में या से जाहिर करता है, जर की हालत में या से जाहिर करता है, जैसे मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। फिर हमने देखा जम उल मुजक्कर अस्सालिम। इसमें हमने देखा कि ये अपने रफा की हालत वाव के साथ, नसब और जर की हालत या के साथ जाहिर करता है, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। और इंशाल्लाह हम ये रिव्यू अभी करेंगे क्लास के अख्ताम पर इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मेंटल रिकैप मैंने किया है। आज उसी सिलसिले की एक और कड़ी है जिसको कि हम कह सकते हैं अल अस्माउल खमसा। अल अस्माउल खमसा, ये भी वो चुनिंदा अल्फाज हैं कि जो अपने एराब को हरकत के जरिए से, ये सॉरी जाहिर नहीं करते बल्कि हरूफ के जरिए से जाहिर करते हैं, हर्फ के जरिए से जाहिर करते हैं, जिस तरह मुसन्ना और जमो मुजक्कर सालिम को हमने देखा था। इससे कबल कि हम इन अस्माउल खमसा के एराब को समझें और यानी इनके मुतालिक जो डिटेल्स हैं इनको समझें, एक चीज जो आप लोगों को पहले मुझे बताना है वो ये कि अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने दिख रही है तो इसमें अरबी जुबान में, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा, अरबी जुबान में कोई भी अल्फाज या कोई भी लफ्ज एटलीस्ट 3 लेटर से बना होता है, ठीक है, 3 लेटर से बना होता है। कोई भी आप लफ्ज ले लें, रजुलुन 3 लेटर्स, रा जीम लाल लाम, किताबुन में काफ ता अलिफ बा, कम से कम 3 होना चाहिए। इसी तरह कोई भी लफ्ज आप ले लें, ठीक है, आपको 3 से कम नहीं मिलेंगे। यानी कोई भी लफ्ज आप, कोई भी खासकर इसम ले लेना, कोई भी आप नाउन ले लें, उमूमन आपको इसमें कितने लेटर्स मिलेंगे, एटलीस्ट कम से कम कितने मिलेंगे, 3 लेटर्स थ्री मिलेंगे। लेटर। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी केसेस होते हैं कि जिसमें आखिरी लेटर को आखिरी लेटर को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, आखिरी लेटर को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें अब मैं कुछ अल्फाज लिख रहा हूं, मिसाल के तौर पर एक मैं लफ्ज लिख रहा हूं, अबा उन, ठीक है, अबाउन। अबाउन ये लफ्ज बाप के लिए इस्तेमाल होता है, अबाउन। पहले हम समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। ये लफ्ज कितने लेटर से बना है, ये इसम अगर मैं कहूं, ये नाउन अगर फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वालिद को, तो अबाउन कितने लेटर इसमें, 3 लेटर्स हैं। जी मसला इसके इसमें क्या है, इसके आखिर पर एक वीक लेटर आ रहा है, इसके आखिर पर एक वीक लेटर आ रहा है। हमने वीक लेटर्स कौन कौन से कहे हैं, कौन कौन से वीक लेटर्स माने जाते हैं नहव में, अलिफ, अलिफ वाव और या। वाव या। तो वाव चूंकि इसके आखिर पर आता है
تو وہ اس کو حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے ابن، ابون، اخون، حمون، زواون. ٹھیک ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کثرت استعمال کی وجہ سے ان کے آخر پر ویک لیٹر کا آنا باعث مشقت ہے. عربوں کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے پرابلمٹک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو بار بار اباون، اباون بھائی یعنی اگر کوئی کسی کا باپ ہے تو اباون، بھائی ہے اخاون. ٹھیک ہے. یعنی سسرالی رشتہ دار ہیں اور لڑکی کے تو ہماون. ٹھیک ہے. زواون. تو اس کو انہوں نے کیا کیا، اس کو تخفیف کر دیا. تخفیف کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اباون نہیں کہیں گے، ہم اس کو کیا کہیں گے، صرف ابن کہیں گے. ابن. یعنی اب ان کو کہنا ہے باپ تو وہ کہیں گے ابن، یا اب ابن نہ کہہ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب ابن. اخون نہ کہہ کر وہ کیا کہیں گے، اخن. حماون نہ کہہ کر وہ کیا کہیں گے، حمن. زواون نہ کہہ کر وہ کیا کہیں گے، زو. ٹھیک ہے. تو یعنی زواون نہیں، زواون تھا، یہ زواون سے زو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، ابن باپ کے لیے، اخن بھائی کے لیے، یہ الفاظ اصل میں 3 لیٹر سے بنے تھے، جس میں سے آخری لیٹر کو تخفیف کے لیے، لائٹنس پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا، حذف کر دیا گیا ہے. اور لفظ کو صرف 2 لیٹر پہ بنا دیا گیا ہے. لفظ کو جو کہ 3 لیٹر سے بنا تھا، اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، 2 لیٹرز بنا دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ابن، اخن، ہمن، یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے ابھی انشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اضافت کرنا ہو، یعنی آپ کو کہنا ہے فلاں کا باپ. اب ابن باپ، مجھے کہنا ہے زبیر کا باپ یا بکر کا باپ. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ابن کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اضافت کرنی ہے، اس کو اٹیچ کرنا ہے بکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بکر کے ساتھ ہمیں اس کو اٹیچ کرنا ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر عبدن اور اللہ کو ہمیں اٹیچ کرنا ہو تو لفظ کیا بنتا ہے، عبد اللہ ہی. عبد اللہ. اب اس الفاظ میں اگر ہم اس کو کرنے کے لیے جائیں تو اس کا بھی کیسے بننا چاہیے، ابن سے تنوین کو پہلے ہٹا دیں گے، اور ابن سے تنوین کو ہٹا دیں گے، اور بکر کو جر کی حالت میں لے جائیں گے. تو ابو بکر بن رہا ہے، ابو بکر. یعنی تیزی کے ساتھ نا، وہ تنوین کو ہٹا کر ابو بکر، اسی طرح بنے گا نا، ابو بکر، ابو بکر. تو نحویوں نے کہا کہ نہیں، کچھ ٹرائبس اس کو اس طرح، جو عرب کے قبائل تھے نا وہ اس کو اسی طرح پڑھتے تھے، ابو بکر، ابو بکر. لیکن یہ تھوڑا یعنی عربوں کے یہاں اس کا جو مزاج، ان کا جو مزاج تھا نا، اس میں اس تیزی کے ساتھ باپ کا نام لینا، اور خاص کر جو رشتہ دار کے نام تھے ان کا نام اس طرح سے وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پیش ہے نا ابو کا، یہ اصل میں اس کا اعراب نہیں ہے، کیونکہ اصل تو واو تھا نا، اصل تو اس کے آخر پر واو تھا جس کو ہم نے ڈراپ کر دیا ہے. تو کیوں نہ یہ کرا جائے کہ اب ہم اس واو کو تو واپس نہیں لا سکتے، یعنی اس واو کو لا کر اور اس پر ایک پیش لگائیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو ہم کیا کریں گے، ہم اس پیش سے ملتی جلتی ہوئی آواز کو لے کر آتے ہیں. ہم اس پیش سے ملتی جلتی آواز کو لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پیش کو تو نہیں لا سکتے جو اس واو پر تھا. یعنی اصل تو لفظ اس طرح تھا نا، اباون، تو یہ کچھ اس طرح بننا چاہیے تھا، اباو بکرن، اباو بکرن. لیکن اب وہ واو کو نہیں لا سکتے، ہم اس واو کو لا کر اور اباو نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ واو کو تو ہم لا نہیں سکتے، لیکن ہم اس سے ملتی ہوئی آواز کو، یعنی پیش سے ملتی ہوئی آواز کو، کیونکہ ہمیں آخر پر پیش کو لانا ہے، تو ہم واو کو لے آتے ہیں. اور اس سے کیا ہے نا، سننے میں یہ ذرا کام بھی ساؤنڈ کرتا ہے، ابو بکر، ابو بکر. تو انہوں نے کیا کیا کہ ابن کو جب اضافت کی کسی دوسرے اسم کے ساتھ، تو اس کا اب جو اعراب با پر پیش تھا نا، یہ ابن کی شکل میں اس کا اعراب پیش سے ظاہر ہو رہا تھا. یعنی بالکل کلیئرلی پیش اس کا اعراب ہے. ٹھیک ہے، رفع کی حالت میں. لیکن اب
रफा की हालत में उसको वो पेश नहीं रखना चाहते, वो हरकत लेकर आ जाते हैं, अब इस वाव को लेकर आते हैं, तो ये बन जाता है अबू बकर। ठीक है, अब ये जो लफ्ज है अबुन, इसका जो इराब है वो वाव की शक्ल में है। ठीक है, यानी अब ये बा पर ये जो पेश है ये इसका इराब नहीं है, अब ये जो वाव आखिर पर जो लगा है ना, ये इसका इराब बन जाएगा। तो ये अरबों का एक खास तरीका है कुछ अस्मा को लेकर। 5 ऐसे इस्म हैं जिसमें वो ये काम करते हैं। यानी असलन वो 3 लेटर से थे, उसको लास्ट लेटर को हजफ करके पहले एक मुफरद लफ्ज बनाते हैं, एक सिंगुलर वर्ड बनाते हैं, अबाउन से अबुन, अखाउन से अखुन मिसाल के तौर पर, और उसको नॉर्मल मुफरद की तरह ट्रीट करते हैं। यानी उसका इराब पेश से जाहिर होगा, नसब यानी अगर रफा की हालत है तो पेश के साथ, नसब की हालत है तो जबर के साथ, यानी ये अबुन, अबन, अबिन, इस तरह। लेकिन जब वो इसको इजाफत करते हैं तो इसका इराब अब वो पेश से जाहिर नहीं करते, वो एक वाव अटैच करके करते हैं रफा की हालत में। और अगर इसको नसब की हालत में करना हो तो अलिफ को लेकर आते हैं, और अगर इसको जर की हालत में करना हो तो इसको या बना देते हैं। तो ये अबू बकरिन, अबा बकरिन, अबी बकरिन। ठीक है, फिर या की डिमांड को पूरा करने के लिए यहां पर कसरा आएगा, अगर ये अलिफ होगा तो बा पर जबर आएगी। अबा बकरिन नसब की हालत में, अबी बकरिन जर की हालत में, और रफा की हालत में अबू बकरिन। यानी वो अबू बकरिन नहीं कहते, वो अबू बकरिन कहते हैं, और यही उनके यहाँ ज्यादा रायज है। अरबों के यहाँ जो मैक्सिमम जो लोग इस्तेमाल करते थे वो इसी तरह, यानी एक वाव को पेश के बदले में, हमने कहा था ना नियाबती एराब, कि वाव अगर पेश ना मिले तो वो किसकी तरफ जाएगा, वाव की तरफ जाएगा। जबर ना मिले तो अलिफ की तरफ जाएगा, या ना कसरा ना मिले तो या की तरफ जाएगा। तो वो सेम चीज यहां पर अप्लाई हो रहा है। यानी वो अबू बकरन जो है ना, इसमें क्योंकि 3rd लेटर मिसिंग था वाव, तो उन्होंने, चूंकि लफ्ज अब अपने ओरिजिनल हालत पे नहीं रहा, तो उन्होंने एराब को भी हरकत से जाहिर करना शुरू कर दिया। उन्होंने वाव को पेश के बदले में इस्तेमाल किया, अलिफ को जबर के बदले में इस्तेमाल किया, और या को जर के बदले में, या जेर के बदले में, या कसरा के बदले में इस्तेमाल किया। अभी हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ये तमहीद है यानी इंट्रोडक्शन है, कि यही हमारा टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे अस्मा हैं, वो कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो इस तरह आते हैं। यानी जब उनको मुजाफ की शक्ल में लिखा जाए तो वो वाव के साथ इराब को जाहिर करते हैं, अलिफ के साथ इराब को जाहिर करते हैं, और या के साथ इराब को जाहिर करते हैं। इसी को कहते हैं अल अस्माउल खमसा। तो 5 ऐसे इस्म हैं, नाउन्स हैं अरबी जुबान में, कि जिनको अरब इस तरह इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? अबुन, अखुन, अबुन यानी बाप, अखुन यानी भाई, हमुन, हमुन कहते हैं जौज के, यानी अरबी यानी जो लड़की है ना, उसका जो शौहर है, उसके जो घर वाले, यानी उसके ससुराल वाले, लड़की के जितने भी ससुराल वाले हैं, चाहे वो लड़के का बाप हो, ठीक है, या उसके हस्बैंड का बाप हो, या भाई हो, ये सारे क्या क्या कहलाते हैं? हमुन कहलाते हैं, हमुन। ठीक है, फू माउथ को कहते हैं, मुंह को कहते हैं। जू कहते हैं साहिब को, साहिब यानी वाला, जिसको अरबी उर्दू में वाला कहते हैं, जैसे जू माल, माल वाला। तो ये जो जू है ये भी अल अस्माउल खमसा है। इसके इस्तेमालात अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले ये 5 जो नाउन्स हैं इनको पहले आप समझ लें। अबुन, अखुन, हमुन, फू और जू, ये 5 अस्मा है, 5 नाउन्स हैं, जो अगर हम इसको इजाफत की शक्ल में लाएंगे तो ये किस तरह आएंगे? अबू रफा की हालत में, अबा नसब की हालत में, अबी जर की हालत में। रफा की हालत में अखुन क्या बनेगा? अखू, वाव के साथ। नसब की हालत में अखा, और जर की हालत में अखी। हमुन रफा की हालत में हमू, हमा, हमी। जू रफा की हालत में जू, नसब की हालत में जा, और जर की हालत में जी। इंशाल्लाह भी हम सारा कुछ देखेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। तो 5 आपको नाउन्स याद रखने हैं कि जो इस तरह आते हैं। ठीक है, और जू में आपको याद रखना है कि जब ये साहिब के माने में होगा, जब ये वाला के माने में होगा तभी ये इस तरह होगा, वरना नहीं होगा। वो इंशाल्लाह भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा,
اس میں آرڈر کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک چیز اور بھی جوڑ دی ہے کہ سب سے پہلے عرب جو ہے وہ ابن کو رکھتے ہیں، کیونکہ باپ کا جو ہے مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، تو ابن، اس کے بعد جو اس کے ساتھ جڑا ہے اخون بھائی، اس کے بعد جو لڑکی کے سسرال والے ہیں ان کو ہمن کہتے ہیں، اور جو ماؤتھ ہے اس کو فو کے شکل میں، جیسے فو کا یعنی تمہارا منہ، ٹھیک ہے، اسی طرح فو ہو اس کا منہ، ٹھیک ہے، اس کا ماؤتھ، اور زو بمانا صاحب. اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی. اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتانا ہے کہ میں نے عربی میں جو یہاں پر لکھا ہے نا، اس پر غور سے دیکھیں. قدم الاب ابا لشرفی، یعنی اس کے باپ کی شرف کی وجہ سے اس کو پہلے رکھا گیا. ثم یلیہ الاخ، اس کے بعد بھائی کو رکھا گیا. ثم الحم لانه اقارب الزوج الذکر ابا کانا او اخا او غیرهما، اور اس کے بعد کس کو آگے رکھا گیا ہے؟ اقارب الزوج الذکر، کہ جو جو شوہر ہے اس کے جو اقارب ہیں اس کو ہمن رکھا کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر رکھا گیا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ پرانے جو کلاسیکل عربک ہے نا، پرانے جو کلاسیکل عربک ہے، ہاں میں بتاتا ہوں کہ اسماء الخمسہ کیوں. پرانے جو کلاسیکل جو عرب تھے نا، وہ زوج کا جو لفظ ہے نا، زوج، وہ انٹرچینجبل تھا. یعنی اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہے تو ہسبینڈ کے لیے وائف زوج، اور وائف کے لیے ہسبینڈ زوج. قرآن مجید میں بھی زوج اسی طرح استعمال ہوا ہے. یعنی زوج سے مراد اگر شوہر کے پرسپیکٹو سے بولا جائے تو شوہر کا کی زوج اس کی بیوی، اور جو بیوی ہے اس کے لیے زوج کون ہے؟ اس کا شوہر. لیکن بعد میں عربوں نے پھر اس میں ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ زوج جو ہے وہ شوہر کے لیے، اور زوجہ گول تھا آخر میں، یہ بیوی کے لیے. لیکن جو کلاسیکل عربک ہے اس میں زوج دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اسی لیے اس کے صفت کے طور پر یہاں پر الذکر لکھ دیا گیا ہے کہ الزوج الذکر، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شوہر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر زوج الانثى کہہ دیں تو یعنی بیوی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ صفت اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کون سے والے کی بات ہو رہی ہے. ورنہ اگر کوئی چاہے تو اقارب الزوج اگر صرف کہہ دے آج کے ٹرمینالوجی کے حساب سے تو اس سے مراد شوہر ہوگا، اور اقارب الزوجہ اگر کر دے تو بیوی مراد ہوگی. تو خیر، ہم اسی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور فو کا میں نے بتا دیا، زو کا بھی معنی میں نے بتا دیا. اچھا طاہرہ، سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کو الاسماء الخمسہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف پانچ ہیں. یہ صرف پانچ ہی ایسے ناؤنس ہیں جو اس طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی رفع کی حالت میں واو کے ساتھ، نصب کی حالت میں الف کے ساتھ، اور جر کی حالت میں یا کے ساتھ. اسی لیے ان کو الاسماء الخمسہ کہتے ہیں. پانچ ہوئے نا، ابن، اخن، ہمن، فو اور ذو، ٹھیک ہے. تو یہ پانچ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ ترفع بالواو، تنصب بالالف وتجر بالیاء. یعنی یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ رفع کی حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے، اور نصب کی حالت میں الف کے ساتھ، اور جر کی حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے. رفع کی مثال اب دیکھ لیتے ہیں. سورہ یوسف میں آیت نمبر 94 اگر آپ دیکھیں، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما فصلت العیر قال ابوہم، ٹھیک ہے. یعنی یہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ کپڑے کو جو ہے وہ ساتھ بھیجا تھا بھائیوں کے ساتھ، تو جب ان کا جو کارواں وہاں سے نکلا تھا تو اسی کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں قال ابوہم، ہم یعنی یہاں پر پروناؤن ہے وہ سارے، تو ابوہم آیا ہے. ابوہم دیکھیں واو کے ساتھ آیا ہے رفع کی حالت. ابوہم ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا. تو یہاں پر رفع کی حالت ہے، دیکھیں ابوہم لکھا ہے، ابوہم واو کے ساتھ، ٹھیک ہے. واضح ہے نا؟ ابوہم یہاں پر ابن سے اضافت کی شکل میں ابوہم ان کا باپ، تو ابوہم آیا ہے، ابوہم نہیں آیا ہے، یعنی وداؤٹ واو نہیں ہے، یہ واو کے ساتھ. اور اس کا اعراب کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ یہ رفع کی علامت ہے. رفع کی علامت واو ہے، یہاں پر پیش نہیں ہے. ابو کی رفع کی علامت واو ہے. یہ بات بالکل کلیئر رکھیے گا، ہے نا؟ واضح ہے نا یہ؟ جی سر، الحمد للہ. اوکے. اب اگلی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. اچھا، اگلی مثال دیکھ لیں. سورہ طٰہٰ میں
اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو کہا اذهب انت واخوک، اور تمہارا بھائی، اخو کا، اخو کا ہے، یعنی کاف یہاں پر ضمیر ہے، تمہارا، یعنی تمہارا بھائی، اخو کا تمہارا بھائی، یہ بھی رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واؤ اس پر اعراب کے لیے ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر آپ دیکھیں ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذُو الجلال، اب دیکھیں یہاں پر ذو یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے، اسی وجہ سے یہ رفع کی حالت میں واؤ کے ساتھ آیا ہے، اور یہ اضافت کی شکل میں ہے نا، ذو الجلالی، یعنی ذو مضاف ہے اور الجلالی مضاف الیہ ہے، جیسے عبد اللہ عام طور پہ جو میں مثال اکثر دیتا ہوں، ویسے یہ ذو الجلالی، ذو الجلالی، ٹھیک ہے، ذو الجلالی، واضح ہے نا؟ یہاں پر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو مجھے روک کر پوچھ لیجیے گا، ورنہ یہ واضح ہے کہ یہ بھی رفع کی حالت میں آیا ہے، ذو الجلالی یعنی جلال والا، جلال والا، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ۔ اگلی آیت میں جاتے ہیں، اب اگلی آیت میں نسب کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نسب کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ سارے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو ان کے باپ کے لیے کیا ہے؟ اباہم، یہاں پہ نسب کی حالت میں ہے، اپنے باپ کے پاس، تو یہ ابو نب ابا کی شکل میں آیا ہے اضافت کے، کیوں؟ کیونکہ اب یہ نسب کی حالت میں ہے، تو نسب کی حالت میں الف کے ساتھ اعراب ظاہر ہوگا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر نسب کی حالت میں ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ٹھیک ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ عاد کے دونوں بھائیوں کو یاد کرو، اخا عاد، ٹھیک ہے، اخا عاد، اخا عاد، تو یہاں پر اخا، یہاں پر جیسے ابا تھا ویسے یہاں پر اخا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ، ذَا الْقُرْبَ، اب یہاں پر زو جو ہے وہ زا بن گیا ہے، زو جو ہے وہ زا بن گیا ہے، یہاں پر اخا نسب کی حالت میں، اخون سے، اخو سے اخا، اور یہ زو سے زا، یہ ایک اور مثال ہو گئی۔ اب جر کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جر کی مثال دیکھیں سورہ مریم، اذ قال لأبیہ، لأبیہ، یہ لام حرف جر آیا شروع میں، تو اب یہ ابو سے ابی بن گیا، ابیہ، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اپنے باپ سے، تو یہ جو ابی ہی ہے یہ ابی کی شکل میں آیا ہے، یا اس میں علامت ہے جر کی۔ اگلی آیت دیکھ لیں، یوم یفر المرء من اخیہ، اور جس دن، یعنی مر، یعنی ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، من اخیہ، تو من حرف جر، تو اخی یعنی اخو جو ہے وہ اخی کی شکل میں آیا ہے، یعنی یا اس میں حرف جر کی علامت ہے، یعنی جر کی علامت ہے، حرف نہیں، یعنی جر کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے کچھ مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دی، ایک اور مثال آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، ہم نے اوپر میں ذل قربا پڑھا تھا، اب یہ یہاں پہ حرف جر آنے کی وجہ سے ذل قربا، تو زو جو ہے وہ کیا بن گیا؟ زی بن گیا، زو کیا بن گیا؟ زی بن گیا، واضح ہے؟ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی یہ 5 اسما، ان میں سے سارے نہیں آتے قرآن مجید میں، لیکن ایٹ لیسٹ 4 آپ کو مل جائیں گے، فو نہیں ملے گا آپ کو باقی سارے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تینوں حالتیں ہم نے دیکھی، اب کچھ اہم باتیں، یہاں تک کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال اس کے متعلق جو ہم نے پڑھا ابھی؟ نہیں سر، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آ جاتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ لفظ کیا ہے، اصل لفظ تھا ابن، اخن، ہمن، فو اور زو، لیکن یہ کب
اپنے اعراب کو واو الف اور یا سے ظاہر کریں گے. اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں, 4 شرطیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ کب یہ الفاظ آپ کو رفع کی حالت میں واو کے ساتھ لانا ہے, کب الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ نصب اور جر میں. اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی تو پھر وہ ریگولر جس طرح باقی الفاظ ہوتے ہیں مفرد کے, وہ اسی طرح بہیو کریں گے, اور ہم اس کی مثال بھی دیکھیں گے. سب سے پہلی شرط الاول ان تكون مضافة الى اسم ظاہر او ضمیر. ٹھیک ہے, کہ سب سے امپورٹنٹ شرط اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف کی شکل میں آنا چاہیے. یہ جو لفظ ہے ابن اخن امن زو فو, یہ کیسے آنا چاہیے؟ مضاف کی شکل میں آنا چاہیے. اگر یہ مضاف کی شکل میں نہیں ہے تو پھر یہ نارمل ورڈ کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے گا, یعنی اس میں تنوین آئے گی. اس میں تنوین آئے گی, جو کہ ابو میں نہیں آتا نا تنوین, اخو میں نہیں آتا تنوین, یعنی حرکات سے ظاہر ہوں گے اس وقت جب یہ مضاف کی شکل میں نہ ہو. تو ان کا اعراب کیسے ظاہر ہوگا؟ حرکات کے ذریعے سے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں, یہ دیکھیں سورہ یوسف میں آیت نمبر 59, وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ. اب یہاں پر 2 چیزیں آپ دیکھیں, ایک لفظ ہے اخن, ٹھیک ہے, یہ ایک, اور ایک ہے ابی, اور دوسرا لفظ ہے ابی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بنا مضاف کے آیا ہے اور ابھی کم مضاف الیہ کے ساتھ مضاف 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 کی الیہ شکل میں آیا ہے. تو اخن اگر آپ دیکھیں, ائتونی بِأَخٍ لَكُم, بِأَخٍ لَكُم, تو یہاں پر یہ مضاف نہیں ہے. بِأَخٍ لَكُم یعنی اس کا کوئی مضاف الیہ نہیں ہے, یہ ایک نارمل ورڈ کی طرح, جس طرح برجل بکتاب اس طرح ہے. بِأَخٍ ایسا ہی ہے نا, کہ یہ مضاف کی شکل میں نہیں ہے یہ جو لفظ ہے. جی. اگر یہ مضاف کی شکل میں نہیں ہے تو پھر اس میں دیکھیں تنوین آ گئی ہے. اب یہ اس کا اعراب واو الف یا سے ظاہر نہیں ہوگا, بی اخی نہیں آئے گا. یہ کیا آئے گا؟ بی اخن آئے گا. جس طرح نارمل ظاہر اعراب ہم کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. یعنی ہم کہیں گے کہ اخن مجرور بال بحرف الجر وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ علی آخرہ, کہ یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے, با کی وجہ سے, اور اور اس کے وعلامت جر ہی سوری وعلامت جر ہی, اور اس کی جر کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ظاہر کسرہ ہے جو اس کے نیچے لگا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ابی کم کو دیکھیں, اس کے پہلے بھی حرف جر ہے من, لیکن اب یہ ابی کم آیا ہے, ابی کم نہیں آیا ہے بلکہ ابی کم آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے, اور اگر یہ مضاف ہے تو پھر یہ اپنا اعراب حرف سے ظاہر کرے گا, اور پھر اس کا اعراب یا کی شکل میں آئے گا. تو یہ آپ کو نوٹ کرنا ہے. یعنی یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہمیشہ کیا ہونے چاہیے؟ مضاف کی شکل میں ہونے چاہیے, چاہے وہ ظاہر لفظ کی طرف ہو یا ضمیر کی طرف ہو. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کہے ابو بکر, تو بکر ایک شخص کا نام ہے, ظاہر اسم ہے. اور اگر کوئی کہے ابو ہو تو بھی صحیح ہے, یعنی دونوں میں اضافت ہے نا, ایک ضمیر کی طرف ہے اضافت اور ایک ہے ابو بکر, دونوں کی طرف چلے گا. یعنی مضاف ہونا چاہیے بس. اب وہ کس کی طرف مضاف ہے وہ میٹر نہیں کرتا, چاہے وہ کسی کا نام ہو, کسی شخص کا, کسی جگہ کا نام ہو, کسی شخص کا نام ہو, چاہے وہ پروناؤن ہو, ضمیر ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, ابو ہو بھی واو کے ساتھ آئے گا, ابو بکر بھی واو کے ساتھ آئے گا, چاہے وہ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو یا اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو. واضح ہے؟ واضح ہے. جی سر. جی اچھا, سر. یہ مثال بھی دیکھ لیں, قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابن, دیکھیں ابن آیا ہے, ان لہ ابن شیخا کبیرا. تو یہاں پر ابن جو ہے نا یہ مضاف نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے, یعنی نصب کی حالت میں 2 زبر کے ساتھ آیا ہے. اگر یہ مضاف ہوتا تو پھر یہ ابا کی شکل میں آتا, ابا اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی شرط آپ کو یاد رکھنی ہے. یاد رہے گا یہ؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی چیز الثانی,
अन तकूना मुदाफतन इला गैरि या मुतकल्लिम, कि मुजाफ में हमने कहा कि चाहे वो इसम जाहिर की तरफ हो, जैसे किसी का नाम हो, किताब, जैसे हम कहें अबा अबू मोहम्मदिन, अबू बकरिन, अबू जैदिन, या फिर अबू हु, अबू का, अबू हुम, ठीक है, अबू की, यानी जमीर की तरफ भी हो सकता है, सिवाय याल मुतकल्लिम, याउल मुतकल्लिम जमीर की तरफ इजाफत नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं मेरा बाप, तो इसमें मैं क्या कहूंगा, अभी, अभी, मेरा बाप, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ उसको इजाफत करते हैं ना, जैसे मैं कहता हूं अबुन, और मैं कहता हूं कि मेरा मेरा बाप, ठीक है, या मेरे वालिद, तो जमीर कौन सी आती है, या की शक्ल में आती है, तो ये क्या बन जाता है, लफ्ज अभी बनता है, अभी, अभी, हमेशा ये अभी बनेगा, अभी यानी मेरा बाप या मेरा वालिद। तो अबुन और या मुतकल्लिम जो जमीर है, अगर ये आ जाए, यानी इजाफत अगर इन अल्फाजों की या मुतकल्लिम के साथ हो जाए, तो फिर इनको हम अस्माउल खमसा नहीं मानेंगे, इनका एराब तकदीरन होगा, जो हमने पढ़ा था ना, किताबी, कलमी, हम कहते थे कलमी में कलम का एराब क्या है, हम कहते थे मरफूउन व अलामतु रफ़इही अद्दम्मतुल मुक़द्दरतु अला क़ब्लिल याइल मुतकल्लिम मनअ मिन ज़ुहूरिहा इश्तिगालुल महल्ली बिहरकतिल मुनासबा। हम कहते थे कि यानी किताबी में जो असल किताब है, इसका बा जो है इसके ऊपर असल में पेश था, लेकिन हम इसको मुकद्दर मान लेंगे क्योंकि ये या मुतकल्लिम की तरफ है, या मुतकल्लिम की डिमांड को पूरा करने के लिए बा के ऊपर पेश नहीं आ सकता, हमेशा कसरा आएगा, तो इस वजह से वो जाहिर नहीं कर पा रहा है अपने इराब को, तो हम मुकद्दर मान लेंगे कि इसके ऊपर पेश है। ये हमने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है। हाँ, तो वो चीज हो जाएगी यहाँ पर। यानी जब आप इस आयत को देखें सूरह यूसुफ की, क़ालू अइन्नका लअंत यूसुफ क़ाल अना यूसुफु व हाज़ा अखी, जब भाइयों ने पहचान लिया तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम वाकई यूसुफ हो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अना यूसुफ, मैं यूसुफ हूँ, व हाज़ा अखी, और ये मेरा भाई है, अखी, अखी, ये मेरा भाई है, अखुन, भाई, या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत, अखी, मेरा भाई। तो ये जो मेरा भाई है, अगर इसमें कोई पूछे कि अखुन का इराब क्या है, क्योंकि या तो मुतकल्लिम है, ये तो चले इराब है, लेकिन अखुन, असल तो ये हमारा मसला है ना कि ये अखुन का इराब क्या है, तो इसका इराब मुकद्दर माना जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ये अखुन पर, खा पर पेश है, लेकिन ये जाहिर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये या की डिमांड को पूरा करने में मसरूफ है, तो इसका इराब मुकद्दर माना जाएगा। ठीक है, तो या मुतकल्लिम की तरफ इसका इराब जो है ना, वो अस्माउल खमसा वाला नहीं होगा, बल्कि रेगुलर जिस तरह दूसरे अल्फाज का इराब या मुतकल्लिम की तरफ होता है मुकद्दर मानकर, उसी तरह इसको किया जाएगा। वाज़ेह। तो पहली शर्त हमने क्या पढ़ी, पहली शर्त हमने ये पढ़ी कि कभी भी ये मुजाफ की शक्ल में होना चाहिए, तभी ये वाव अलिफ या की शक्ल में अपने इराब को जाहिर करता है, अस्माउल खमसा। दूसरी हमने शर्त क्या पढ़ी कि इजाफत किसी की तरफ भी हो, सिर्फ या मुतकल्लिम की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर या मुतकल्लिम की तरफ अगर इसकी इजाफत है, तो इसका एराब तकदीरी बन जाता है, फिर हम इसका एराब वाव अलिफ या से नहीं करते। ठीक है, वाज़ेह है? जी उस्ताद। जी, तो ऐसे ये देखें यहाँ पर अभी, ये भी उसी तरह है, फलन अब रहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी, यानी बड़े भाई ने कहा था ना, जब मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरे बाप जो है ना इजाजत ना दे दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा मिस्र से, तो वो वाला मामला है, तो उन्होंने अभी कहा था, तो यहाँ पर अभी यानी मेरे वालिद, तो ये भी क्या है, ये तकदीरी एराब माना जाएगा। अच्छा, अब इंशाल्लाह, अब चूंकि 1 मिनट बचा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा कवर करेंगे और फिर आप लोग रिज्वाइन करिएगा। एक अहम चीज, हमने दो शर्तें पढ़ी ना, कि पहला क्या है, मुजाफ होना चाहिए, और दूसरा ये कि या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत नहीं होनी चाहिए। ये जो मुजाफ होना चाहिए, ये बाकी के लिए तो शर्त है,
لفظ زو کے لیے یہ ہر حال میں، زو جو ہے نا لفظ، یہ ہمیشہ مضافی بن کر آتا ہے، تو یہ شرط زو کے لیے لگانا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ مضاف ہی آتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زو جو کلمہ ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ الگ سے زو آپ کو دکھے گا، جیسے ابن آپ کو الگ سے مل جائے گا، اخن آپ کو الگ سے مل جائے گا، زو کبھی آپ کو الگ سے نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مضاف کی شکل میں آتا ہے۔ تو یہی انشاءاللہ ہم لوگ، آپ لوگ ری جوائن کریں تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔